السلام علیکم دوستو، فیاض خان حاضر ہے آج نئے ولاگ کے ساتھ. اور آج میں آپ کو ایک اسٹوری سنانے لگا ہوں. ایک پولیس کانسٹیبل کی جس کا کیریئر بہت اچھا نظر آتا تھا اور اچھی نوکری کرتا تھا، ہینڈسم تھا، 6 فٹ قد اور پڑھا لکھا، ماسٹرز کیا ہوا. لیکن وہ اچھی نوکری کرتے کرتے اچانک ہی وہ ایک کرمنل سائٹ پہ کیسے چلا گیا. اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، کس طریقے سے وہ سب راتوں رات کیسے چینج ہو گیا اس کا مائنڈ. یہ کانسٹیبل ہمارے پاس CID میں پوسٹڈ تھا اور اچھی نوکری کرتا تھا. میرے ساتھ یہ اسکواڈ میں بھی چلا، میرے گن مین بھی رہا، میرے گھر پہ بھی ڈیوٹی کی اور پولیس میں جو پولیس کی کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں بھی شامل رہتا تھا. اور کسی کو اس وقت تو بالکل صحیح جا رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ لیاقت آباد میں جہاں یہ رہتا تھا وہاں اس کے گھر کے سامنے ایک منشیات فروش وہاں منشیات بیچتا تھا، جس کے ساتھ اکثر و بیشتر اس کا جھگڑا رہتا تھا. گو کہ یہ پولیس کانسٹیبل تھا، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کرمنلز جو ہیں علاقہ پولیس کی مدد سے وہاں کرائم کرتے ہیں، منشیات بیچتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو وہ ایسے پولیس والوں کو خاطر میں نہیں لاتے. اور اس لیے کہ ان کی سیٹنگ ہوتی ہے علاقے میں اپنے پولیس اسٹیشن میں. تو شہزاد نامی اس منشیات فروش کی بھی سیٹنگ تھی. اور جب اس کو بلال میں اس کی بات کر رہا ہوں، بلال کانسٹیبل کی، جس کی میں آپ کو اسٹوری سنا رہا ہوں. بلال نے جب اسے اپنے گھر کے سامنے منشیات بیچنے سے منع کیا تو ان کا جھگڑا ہو گیا آپس میں. اور اس نے پولیس کال کی اور یہ سمجھ رہا تھا پولیس میری ہیلپ کرے گی، اس لیے کہ میں منشیات فروش کو بھی پکڑ رہا ہوں اور منع کر رہا ہوں. بہرحال دونوں کو پولیس تھانے لے گئی اور یہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی کی وہاں پہ تھانے والوں نے اور منشیات فروش کے ساتھ مل کے الٹا میرے اوپر کیس بنا دیا اور مجھے جیل بھیج دیا. اب ایک ایسا لڑکا جو کہ ماسٹرز کیا ہوا، بہت اچھا تمیز والا، اچھا دیکھنے میں اچھی نوکری کرنے والا، اور اسے راتوں رات آپ ایک پولیس افسر سے کس طریقے سے آپ نے کرمنل بنانے کے لیے اسے ایک دھکا دے دیا ایک ایسی سائٹ پہ کہ وہ پھر اس کا واپسی کا راستہ نہیں رہا. جب وہ جیل گیا، وہ کہتا ہے کہ میں جب جیل گیا ہوں تو مجھے غصہ تھا کہ جی ایک تو شہزاد نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس سے زیادہ مجھے غصہ تھا پولیس والوں پہ جو ہمارے ایریے کے پولیس والے تھے. ایک ASI تھا جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا، اس نے بہت زیادتی کی. اور کہتا ہے کہ جی میری کوئی بات سننے کے بجائے اس نے مسلسل میرے ساتھ بدتمیزی کرتا رہا اور ناجائز کیس بھی بنایا اور جو زیادتی کر سکتا تھا بہرحال اس نے کی. اور اس نے جب وہاں DSP اور SHO سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی اس کی مدد کرنے کے بجائے الٹا اس کو بند کروا دیا. یہ جیل میں اس کو نفرت تو ہو گئی پولیس سے بھی اور کرمنل جو منشیات فروش تھا اس سے بھی. ابھی جیل میں جیسے جاتا ہے اس کو ماحول بھی پھر کرمنلز کا ملا وہاں پہ. اور جیل تو ویسے کرمنلز کے لیے یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے. وہاں اس کو کرمنل لڑکے، اسی کے ہم خیال لڑکے جو مل گئے، جو پہلے سے مختلف لوگوں سے دشمنی یا کسی طور پہ ستائے ہوئے تھے، انہوں نے اس کا اور ذہن بنایا. اور جب ذہن بنا تو اس نے پکا ارادہ کر لیا باہر نکل کے یہ ان تمام لوگوں سے جو اس کے ساتھ زیادتی میں ملوث ہیں اور اس کو جیل بھیجنے میں ملوث ہیں، ان سے بدلہ لے گا. جب یہ جیل سے باہر آتا ہے تو اس کے دوست تھے اس کے ساتھ، بابر، حنیف اور اسد. یہ بہت قریبی دوست تھے اور ان کا ذہن بھی آپس میں ملتا تھا. اور یہ تینوں لڑکے تھوڑا کرمنل بیک گراؤنڈ بھی رکھتے تھے. اور یہ جیل سے جب آیا تو اس نے ان سے ملاقات کی اور تینوں نے جب آپس میں نوٹس ایکسچینج کیے تو ایک چیز پہ یہ متفق تھے کہ بلال کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کا بدلہ لینا چاہیے. تو اب ان کے پاس پسٹل تو تھے، ان تینوں لڑکیوں کے پاس بھی تھے، اس کے پاس بھی نئے پسٹل تھا. لیکن یہ چاہتے تھے کہ کوئی بڑا سامان ہو، بڑے سامان سے مراد کوئی کلیکشن کو وغیرہ ہو، تاکہ ہم پولیس والوں کو بھی اگر مارتے ہیں یا پھر منشیات فروش سے بھی جھگڑا کرتے ہیں تو ہمیں بڑا ویپن چاہیے. اب بڑے ویپن کے لیے انہوں نے کیا کیا، یہ دو بائک پہ 3 چاروں لڑکے گھومتے تھے. بعض اوقات ایک بائک پہ 3 لڑکے گھومتے تھے، تینوں پسٹل رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کوئی ہمیں پولیس کانسٹیبل بینک پہ جو ڈیوٹی کرتے ہیں اکیلے میں مل جائے یا کوئی سیکیورٹی گارڈ مل جائے SMG کے ساتھ، تو اس کو مار کے ہم یہ SMG چھینیں.
بہرحال ان کو ڈھونڈتے رہے 3-4 دن یہ انہوں نے لگائے، بادر آباد کے علاقے میں بھی ڈھونڈا، ان کو کوئی نہیں ملا۔ ایک دن یہ کہتے ہیں کہ جی بہادر آباد پہ جو نائٹ سپر اسٹور کے قریب ان کو ایک پولیس کانسٹیبل، وہاں پہ 2 پولیس کانسٹیبل تھے، ایک آپس میں جب ان کی ڈیوٹی تھی تو ایک ڈیوٹی ختم کر کے رکشے میں بیٹھ کے چلا گیا، تو ایک وہاں کھڑا تھا، واک کر رہا تھا، اس کا منہ چہرہ دوسری طرف تھا۔ یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے دیکھ لیا یہ اکیلا ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، تو ہم نے اسد کو بائک سے نیچے اتارا، یہ اور بابر بائک پہ تھے، یہ گئے، بلال نے اس پہ فائر کیا اس کی گردن پہ پیچھے سے، اور کانسٹیبل جو تھا وہ پیچھے مڑ ہی نہیں سکا بیچارہ، اور اس کی گردن پہ گولی لگی، وہ وہیں شہید ہو گیا۔ ایس ایم جی اس کی گر گئی، جو کہ یہ اٹھا کے وہاں سے بھاگے، اور یہ سیدھا وہاں سے ایس ایم جی یہ بیچ میں انہوں نے دبا لی، وہاں پہ یہ بائک چلا رہا تھا، اور پیچھے جو اس کا ساتھی بیٹھا تھا اس نے اپنے بیچ میں ایس ایم جی رکھ لی، چھوٹی ایس ایم جی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو۔ یہ لے کے محمود آباد میں چلے گئے، وہاں پہ محمود آباد میں اس نے جا کے اپنے گھر میں چھپا دیا، اپنے کمرے میں۔ اب اس کے بعد ایس ایم جی آ گئی، اب اس کا دل کھل گیا، اور اس کے پاس پسٹل اور ایس ایم جی کے ہوتے ہوئے اس نے سمجھ لیا کہ اب میں اس منشیات فروش سے بھی لڑ سکتا ہوں اور پولیس کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اب کیا کیا کہ لیاقت آباد میں ہیلمٹ پہن کے یہ گھومنا شروع ہو گئے، اور خصوصاً لیاقت آباد تھانے کے اس اے ایس آئی کو جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس کو ڈھونڈتے رہے، اور ایک کورٹ مارڈر تھا اس پہ بھی اس کو بڑا غصہ تھا۔ ریزن یہ کہ جب یہ کورٹ میں جب اسے لے کے جاتے تو یہ کہتا ہے کہ وہ کورٹ مارڈر بھی میرے ساتھ بہت بدتمیزی کرتا تھا۔ یہ کہتا ہے جب اس کے بعد ایس ایم جی آ گئی تو اس نے پلان کیا کہ اب میں شہزاد اور اپنے انویسٹیگیشن آفیسر کو جس نے میرے ساتھ بہت برا رویہ رکھا تھا اس کو ڈھونڈتا ہوں۔ اب یہ لیاقت آباد کے چکر لگانے لگے اور گلیوں میں گھومتے تھے، چونکہ اسی علاقے میں پیدا ہوا تھا، پلا بڑا تھا، تو اس کو ایک ایک چیز پتہ تھی وہاں کی۔ شہزاد ایک دفعہ جو منشیات فروش تھا وہ اس کو نظر آیا، اس کے ساتھ ایک کلیم لڑکا تھا، ایک سیاسی پارٹی کا ذمہ دار تھا جو وہاں کھڑا تھا، اور بقول اس کے کہ وہ کلیم جو تھا وہ علاقے کا ذمہ دار تھا، اس نے پولیس پہ فورس اس نے دباؤ ڈال کر شہزاد کی مدد کی، اور اس کے اوپر جو کیس بنا تھا اس کے پیچھے کلیم کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور وہ شہزاد کا سپورٹر تھا۔ شہزاد تو نکل گیا لیکن کلیم اس کی رینج میں آ گیا۔ اب یہ اس کے پاس کلاشنکوف تھی، فولڈنگ بٹ چھوٹی ایس ایم جی تھی، اور جب شہزاد نکلتا ہے اور کلیم اس کے رینج میں آ گیا تو یہ قریب گیا ہے اس کے۔ یہ تینوں لڑکے موٹر سائیکل پہ تھے، یہ تھا بلال، بابر تھا، اور اس کے علاوہ اسد تھا۔ تو اس نے پورا ایک برسٹ مارا کلیم کے اوپر، اور وہ کلیم وہیں موقع پہ جہاں بحق ہو گیا، اور اس کو شدید نفرت تھی، اس نے وہ نفرت نکالی، اس کو گولیاں ماری۔ اور جب یہ وہاں سے نکلا ہے تو لوگ وہاں سے علاقے کے دیکھ کے، انہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، ان کو پہچان نہیں سکا کوئی، لوگ اٹھ کے بھاگے تو اس نے ان کی طرف بھی فائرنگ کی، اس میں بھی کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ بہرحال یہ نکل کے وہاں سے، اور اس پہ نکل کے وہاں سے یہ اپنے محمود آباد میں اپنے ٹھکانے پہ پہنچے، اور جب انہوں نے ٹی وی دیکھا، ٹی وی پہ پتہ چلا کہ اس قسم کی کارروائی ہوئی ہے، اور ایک سیاسی پارٹی کا کارکن کلیم نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا۔ یہ بڑے خوش تھے، اور بڑی ان کو خاص طور پہ بلال کو بہت خوشی تھی کہ اس نے اپنا انتقام لے لیا، اور انہوں نے پھر وہ ایس ایم جی وہیں رکھی اور خود رات کو وہیں سو گئے۔ اگلا ٹارگٹ ان کا ایک اے ایس آئی تھا، گو کہ یہ اپنے انویسٹیگیشن آفیسر کو ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ اس کو شاید وہ ٹرانسفر کرا کے کہیں جا چکا تھا، اس کی اس کو انفارمیشن نہیں تھی، لیکن کوڈ مارڈر جاوید جو تھا وہ ابھی وہیں اس کی پوسٹنگ تھی، اور بلال کو اس پر بہت غصہ تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو مارنے کا پلان کیا، اور لیاقت آباد میں انہوں نے جس وقت وہ صبح نکلتا تھا، اسے پتہ تھا کوڈ مارڈر کتنے بجے نکلتا تھانے سے، تو انہوں نے 2-3 دن اس کی ریکی کی جس طریقے سے وہ جاتا تھا۔ اور جب وہ ایک دن اپنی بائک پہ لیاقت آباد تھانے سے سٹی کوٹ کی طرف جا رہا تھا تو گارڈن کے علاقے میں جماعت خانے کے قریب انہوں نے اس کو، گارڈن کا علاقہ تھا لیکن میرے خیال تھانہ سولجر بازار تھا، انہوں نے وہاں اس کو فائرنگ کر کے وہیں موقع پہ اس کو بائک پہ گولیاں ماری ہیں، اور وہ بیچارہ وہیں گرا اور وہیں پہ وہ شہید ہو گیا، اور یہ وہاں سے نکل گئے۔
جا کے یہ اپنے ٹھکانے پہ وہیں محمود آباد چلے گئے، اور محمود آباد جا کے انہوں نے سارا وہی جس طریقے سے اسلحہ وسلح چھپایا، ٹی وی پہ خبر دیکھی، اور اس میں بھی یہ بہت خوشی ہوئے کہ چلیں جی ہم نے ایک اور بدلہ لے لیا۔ اب ان کے ہاتھ اور دل ان کے کھلتے جا رہے تھے، اور یہ آپس میں ان کی بانڈنگ بھی بہت تھی، بہت کلوز تھے، اور جو بلال فیصلہ کرتا تھا یہ اس کا کہنا مانتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ خرچہ پورا کرنے کے لیے ڈکیتیاں بھی کر رہے تھے، اور ڈکیتیاں ٹھیک ٹھاک ڈکیتیاں کرتے تھے ڈیلی کی بیسس پہ۔ اب اس نے ایک اور ٹارگٹ اپنا ذہن میں رکھا ہوا تھا، ایک منصور عالم نام کا ایک سیاسی جماعت کا کارکن تھا، جو کہ جس نے کسی وقت اس کی بہن کے رشتے کے لیے رشتہ مانگا تھا اس کی فیملی سے، اور اس کی والدہ نے جب انکار کیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے بڑی بدتمیزی کی میری والدہ سے، میری بہن سے، اور بہت برا بھلا کہا، اور جس کا اس وقت تو ہم جواب نہ دے سکے، لیکن میرے دل میں نفرت بہت شدید تھی اس کے لیے۔ اب یہ اس کو مارنا چاہتا تھا، اور اس نے کیا کیا، اس کو پتہ تھا کہ اس کی دکان جو صدر کے علاقے میں ہے، اور صدر میں اس نے دکان دیکھی ہوئی تھی، اس نے 2 دن اس کی ریکی کی، وہ کس وقت وہاں سے نکلتا ہے، اور ایک دن جب وہ رات کو اپنی دکان بند کر کے صدر سے گھر کی طرف جا رہا تھا، تو انہوں نے لیاقت آباد میں بالکل لیاقت آباد تھانے کی حدود میں اس پہ فائرنگ کر کے موقع پہ اس کو مار دیا، اور ٹارگٹ کلنگ کی اس کی، اور وہ موقع پہ بیچارہ جاں بحق ہو گیا۔ اور اس واردات میں بھی انہوں نے 9mm پسٹل استعمال کی، اس کے ساتھ اسد تھا اور بابر، یہ تینوں بائک پہ تھے، اور مار کے بڑی اس قتل سے اس کو بڑی دلی تسکین پہنچی تھی، اور اس نے باقاعدہ اپنے دوستوں سے بھی کہا، اور ہمیں انٹروگیشن میں بھی اس نے پکڑا گیا، یہ بات بتائی تھی۔ تو یہ وہی ٹھکانے پہ گئے، وہی اسی طریقے سے ویپن رکھے، ٹی وی پہ دیکھا کہ اس طریقے سے ایک کارکن مارا گیا ہے کسی سیاسی پارٹی کا۔ بہرحال اسی طریقے سے انہوں نے مسلسل ڈکیتی کی وارداتیں تو کر ہی رہے تھے، چینا جپٹی ڈکیتیاں۔ ایک کورنگی کے علاقے میں انہوں نے ڈکیتی کی کوشش کی، ایک رکشے میں ایک بندہ پیسے لے کے جا رہا تھا محمد نظر نام کا، انہوں نے اسے ڈکیتی کی کوشش کی، وہ ان سے بھڑ گیا، مزاحمت کی، جس پہ اسے گولیاں مار کے انہوں نے موقع پہ بیچارے کو جہاں بحق کر دیا۔ اس کے بعد وہاں سے پیسے تو نہیں لے جا سکے، لیکن اس کو انہوں نے بلا وجہ ایک بے گناہ کی جان لے لی۔ اگلا ٹارگٹ ان کا ایک سیاسی جماعت کا ایک کارکن تھا کاشف، اسے بھی انہوں نے لیاقت آباد میں صرف ایک معمولی سی بات پہ کہ جی یہ کہتا ہے وہ جب میں وہاں سے بائک پہ آتا جاتا تھا وہ مجھے گھورتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ شاید میرے بارے میں کچھ جانتا ہے، مجھے پکڑوا دے گا، تو صرف شک کی بنیاد پہ انہوں نے لیاقت آباد میں کاشف نامی نوجوان کو اس وقت گولیاں ماری جب وہ بیچارہ اپنے محلے میں بیٹھا تھا، مار کے اسے موقع پہ انہوں نے قتل کیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ بلال کی کیفیت اب ایسی ہو چکی تھی کہ جیسے آپ کیا کہیں گے، ایک نفسیاتی طور پہ بالکل اس کی شخصیت چینج ہو چکی تھی، اور اس کے پیچھے جہاں اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں تھیں، وہاں پر ایک جو سب سے زیادہ اس کے ذہن پہ جس چیز نے اثر ڈالا تھا، وہ جب اس کے والد نے دوسری شادی کی، اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں اگنور کیا جاتا تھا، دوسرے ماں سے جو بچے تھے ان کو بڑا ان کے ساتھ لاڈ پیار اور اچھا رویہ تھا میرے والد کا، اور خصوصاً اس کا ایک بھائی تھا، جب وہ اکثر ان کے گھر لیاقت آباد بھی آتا تھا تو وہ اس کی ماں سے بدتمیزی کرتا تھا، اور اس کو بھی بہت ساری باتیں سناتا تھا، اور اکثر جھگڑے کی نوبت آتی تھی، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں اوائڈ کرتا تھا کہ یار ہے تو بھائی سوتے لائے، لیکن ہے تو بھائی، میں اوائڈ کرتا تھا، لیکن مجھے غصہ بہت تھا۔ کہتا ہے کہ ایک دن میری والدہ سے اس نے بہت زیادہ بدتمیزی کی، اور مجھے بھی اس نے کہا کہ تو پولیس والا ہے تو میرا کیا کر لے گا، اس ٹائپ کی باتیں کی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے پلان کر لیا کہ اس کو مارنا ہے، اور ایک دن انہوں نے اس کو محمود آباد کے علاقے میں جب وہ جا رہا تھا، اس نے دیکھا نہیں ان کو، لیکن انہوں نے اس پہ فائرنگ کی، وہ اس میں جان سے تو نہیں ہو گیا، لیکن وہ زخمی ہو گیا، اس کو گولیاں لگی اور زخمی ہو گیا، لیکن یہ اس پہ بھی اس کو بڑی تسکین ملی، اور اس نے کہا کہ جی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے اپنے بھائی کو سبق سکھا دیا۔ اب اس کی گرفتاری کیسے ہوتی ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ اب یہ اس ٹائپ کی اور بھی بہت سی وارداتیں میں آپ کو مختصراً میں نے بتایا ہے
یہ ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ کر رہے تھے، وارداتیں بھی کر رہے تھے، فائرنگ بھی کر رہے تھے، ٹارگٹ کلنگ بھی کر رہے تھے. تو میرے پاس انفارمیشن آتی ہے کہ جی ایک انفارمر میرے پاس تھا، آیا، اس نے مجھے بتایا کہ ایک کرمنل ہے، اس کے پاس شک ہے ہمیں کہ وہ علاقے میں ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے اور پولیس کی کلنگ میں انوالو ہے. تو میں نے جب ورک کیا، اس پہ ورکنگ شروع کی، تو پتہ چلا کہ ایک ڈسمس پولیس کانسٹیبل ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہی کانسٹیبل ہے جو ہمارے پاس پوسٹنگ رہی ہے CID میں. تو ہم نے ریڈ کیا اس کے گھر پہ، جو پلان کر کے پورا کارڈن کیا اس کے لیاقت آباد والے گھر پہ، اور تقریباً صبح کا 4 بجے کا وقت تھا. کارڈن کر کے جب اس کے گھر اس طریقے سے تھا کہ اوپر 2 بندے میں نے ایک طرف سے، پولیس والے ایک سائڈ سے چاروں طرف سے گھیرا کرنے کے بعد دونوں گلیاں، اور ایک پولیس والوں کو 2 میرے تھے ایک سائڈ سے چڑھے دروازے پہ دیوار پہ، اور ایک پائپ سے دوسری سائڈ سے اوپر آئے. تو اچانک میں نے دیکھا کہ ایک یہ اوپر سے بھاگا ہے، اور چھت کے اوپر. تو میرے کانسٹیبل جو اوپر چڑھ رہا تھا اس نے کہا صاحب اس کا پسٹل ہے. تو اس کو نیچے سے ہم سارے الرٹ ہو گئے، اور اس کو آواز دی بھاگنا نہیں، گولی ماریں گے. تو یہ رک گیا، یہ اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے پچھلی طرف کودنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ رک گیا، اس سے اندازہ ہو کہ یہ رینج میں آ چکا ہے. تو اس نے کہا صاحب فائر نہیں کرنا، اور اس نے میرا نام لیا، فیاض صاحب فائر نہیں کرنا پلیز. میں خود اس نے اپنا نام لیا، میں بلال. اب میں نے کہا اچھا یار یہ تو مجھے بھی پہچانتا ہے، یہ کون سا پولیس والا ہے. بہرحال اس نے ویپن، یہ جو پسٹل تھا، نیچے پھینکا، اور اتنی دیر میرے پولیس والے چھت پہ پہنچ چکے تھے، انہوں نے اس کو قابو کیا، اور ہم نے اس کی پورے گھر کی تلاشی لی، اس کو وہاں سے قابو کر کے لے گئے. جب اس سے انٹروگیشن ہوئی تو اس نے تمام چیزیں بتائی ہمیں جو اس نے وارداتیں کی، بہت ساری وارداتیں کی. اور پھر اس نے بتایا کہ جی میں اس کو پہچان گیا، یہ ہمارے CID میں پوسٹنگ تھی اس کی، یہ وہاں ڈیوٹی کرتا تھا، ہمارے ساتھ ریڈز میں بھی ہوتا تھا، میرے ساتھ اسکاٹ ڈیوٹی میں بھی چلتا تھا، میرے گن مین بھی رہا، میرے گھر پہ بھی ڈیوٹی دیتا تھا، میرے بچوں کے ساتھ اسکول لانا لے جانا، بہت سارے اور اچھا لڑکا تھا. یونیفارم میں بھی اس کی تصویر آپ دیکھیں گے آپ کو اچھا لگے گا، لیکن یہ اچھا 6 فٹ کا تھا، دیکھنے میں بھی اچھا لگتا تھا، اور ڈیوٹی بھی اچھی کرتا تھا. لیکن اس کی جو میں نے اندازہ لگایا جب انٹروگیشن میں، ذہنی طور پہ بڑا ٹوٹا ہوا تھا، اور عجیب سی اس کی کیفیت تھی، بات کرتا تھا بڑے افسوس اور دکھ، بعض اوقات آنکھوں میں پانی بھر جائے جو بتاتا تھا. انجام سے نہیں ڈر رہا تھا کہ ٹھیک ہے جو کیا ہے دیکھا جائے گا. اور لیکن اس کے دل میں جو پولیس کی نفرت تھی، جو پولیس والوں نے زیادتی کی تھی، یہ کہتا ہے کہ جی میں کبھی بھی کرمنل نہ بنتا اگر میرے اوپر جھوٹا کیس نہیں بنایا جاتا. اور پولیس والوں نے جو میرے ساتھ وہاں میری بے عزتی کی، جس طریقے سے میرے ساتھ رویہ رکھے لگتا ہے تھانے میں، وہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا. کہتا ہے میری والدہ میری بہن تھانے میں جب آئیں تو انہوں نے ان کے سامنے بھی میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوا ہم سب کو کہ ظاہر ہے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ایک اچھے پولیس والے کی انہوں نے راتوں رات آپ دیکھیں پوری زندگی تبدیل کر دی، اور وہ کرائم کی راہ میں اتنا آگے چلا گیا کہ پھر وہ اس کی واپسی نہیں ہو سکی. پر وہ پکڑا گیا، اس نے ساری چیزیں بتائیں، ان تمام کیسوں میں چالان ہوا، جیل بھی چلا گیا. لیکن یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ایک ایسا آدمی جو کہ بے گناہ ہے، اسے کبھی یا تو پہلی بات تو کبھی بھی بے گناہ کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، ناجائز گرفتار نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ فرض کریں کرمنل ہے بھی، اس کے ساتھ اس حد تک آپ سختی کریں جتنی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ اپنا عزت نفس اس کی کم سے کم ختم نہ کریں، اس کی ماں بہنوں کے سامنے اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں. تو میری بہرحال یہ تجربہ ہے میرا کہ ان چیزوں کے کبھی نتائج اچھے نہیں نکلے، اور مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ ایک اچھی نوکری کرنے والا لڑکا اس طریقے سے جرم کی راہ پہ جا نکلا. لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، یہی زندگی ہے، اس میں آپ دیکھتے رہیں گے ایسی بہت سی ساری چیزیں، کہیں پولیس نے زیادتی کی، کہیں پولیس کے ساتھ ہوئی، اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. تو امید ہے آپ کو یہ سب پسند آیا ہوگا جو بھی میں نے سنایا ہے، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ کچھ اور لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.